السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایام تشریق کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں ذکر الہی کا خصوصی حکم دیا ہے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 11، 12، 13 ذی الحجہ کی تاریخ کو۔ تشریق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے روشن کرنا، چمکانا۔ حجاج کرام مینا کے اندر قربانی کرتے تھے اور گوشت کو دھوپ کی روشنی میں یعنی دھوپ میں سکھاتے تھے۔ تو سورج کی تپش دھوپ گوشت کو لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گوشت سوکھ جاتا تھا۔ اسی سے یہ نام پڑ گیا ایام تشریق، روشن کرنے والا دن۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مخصوص دنوں میں جو گنتی کے چند ایام ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے جو چند ایام ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ حجاج کرام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مینا کے اندر جب قربانی کر لیں تو اللہ کو خوب یاد رکھیں۔ وہ کون سے ایام ہیں؟ تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے، عرفات سے جب وہ واپس آتے تھے تو مینا کے اندر قربانی کے بعد وہ خوب اشعار پڑھتے تھے، اپنے حسب نسب کو یاد کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں بیان کرتے تھے، بڑے ڈینگ مارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہا جب تم حج کر لو یعنی عرفات سے واپس آ جاؤ، مینا میں آ جاؤ، قربانی کر لو، احرام کھول دو تو اللہ کو خوب یاد کرو۔ ایسے ہی تم خوب یاد کرو جیسے تم جاہلیت میں اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے ادوار میں وہ اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں، حسب نسب، بڑائی، فخر یہی سب بیان کرتے تھے۔ مینا کے اندر اسلام آیا، ان ساری خرافات چیزوں کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ یاد کرو اپنے رب کو یاد کرو۔ مخصوص جو دن ہے، گنتی کی جو چند ایام ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے، ایام تشریق شروع ہو چکا ہے۔ ان دنوں میں ہم سب کو اللہ رب العالمین کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر ہی کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرو، ذکر کرو۔ نمازوں کے بعد صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی آدمی کو فرصت ہو وہ اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ
کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ان اذکار کو پڑھتے رہے، ان کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے حوالے سے ہمیں کچھ نصیحت کرتے تھے۔ کہا لا تصوموا هذه الايام فانها ایام اکل وشرب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو ایام تشریق میں روزہ مت رکھو، ایام تشریق میں روزہ مت رکھو، کیوں؟ فانها ایام اکل وشرب، اس لیے کہ یہ جو دن ہے یہ کھانے اور پینے کے دن ہے، کھانے اور پینے کے دن ہے۔ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کھانے اور پلانے کا معاملہ انجام دینا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام طعام و ذکر، کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ جو دن ہے یہ کھانے اور ذکر و اذکار کے دن ہے، کھانے اور ذکر و اذکار کے دن ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد رکھنا چاہیے اور کھانا اور پینا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا هذه الايام ایام التشریق فانها ایام اکل وشرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ یہ دن کھانے اور پینے کی ہے، ذکر و اذکار کے ہیں۔ تو شریعت نے ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی، یعنی روزہ رکھنا منع ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ جیسے جن دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو روزہ رکھنا منع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ پھر 14 تاریخ سے لے کر کے جیسے اس کو چاہت ہو، فرصت ہو، طاقت ہو، آدمی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 11، 12، 13 ذی الحجہ کی تاریخ کو آدمی کو روزہ نہیں رکھتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ منع کیا گیا ہے، اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہاں ایک صورت باقی رہتی ہے جس میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، حاجی لوگ جو مینا کے اندر رہتے ہیں، حاجی لوگ جو مینا کے اندر رہتے ہیں، جو حج تمتع کر رہے ہیں اور ان کو قربانی کی طاقت نہیں تھی یا جانور نہیں مل سکا یا قربانی نہیں کر سکے، تو ایسے لوگ 3 دن تک وہ ایام مینا کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو حاجی لوگوں کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، وہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک الگ رولز ہوتا ہے، قانون قاعدہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے حاجیوں کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ بقیہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ ایام تشریق یہ کھانے اور کھلانے اور پینے کے ایام ہیں، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہہ رہے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم۔